السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا حج سے متعلق کہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفہ ہوتا ہے، جو آج منگل کے دن سعودیہ میں 9 ذو الحجہ ہے، اور آج حجاج کرام وقوف عرفہ کا اہم ترین فریضہ انجام دیں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا ناظرین کرام کہ یہ وقوف عرفہ اس میدان میں حاضری کے ذریعے ہی ضروری ہے، یا اگر اس میدان کے اوپر سے، عرفات کے میدان کے اوپر سے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ذریعے سے ایک شخص گزر جاتا ہے تو اس کا وقوف عرفات بھی ادا ہو جائے گا، اور الحج عرفہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مصداق یہ شخص قرار دیا جائے گا جو ہوائی جہاز پہ اس میدان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، یا یہ کہ اس زمین پہ، میدان کی جو زمین ہے اس پہ ہی حاضری لگانا ضروری ہے۔ یہی آج کا سوال ہے ناظرین کرام، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کو ناظرین ایک اہم بات یہ سمجھ لیں، ایک پوائنٹ کی بات ہے، پہلے آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں تو پھر جواب آپ کے سامنے زیادہ واضح انداز میں کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جو حاضری لگانی ہے، جو حاضری دینی ہے 9 ذو الحجہ کے دن، اس کے لیے اصولاً کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جیسے طواف زیارت، جیسے دیگر عبادات کے لیے ہوتی ہیں، نیت کرنا ہے، پاکی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایسی کوئی شرط اور ایسی کوئی چیز وقوف عرفات پہ نہیں ہے کہ مخصوص عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یا یہ کہ خطبات کو سننے کے ذریعے ہی وقوف عرفات ادا ہوگا ورنہ ادا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وقوف عرفات کے لیے میں آپ کو فقہاء کرام کی بارات بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس میدان میں حاضری دے دینا، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کسی قرض دار کو ڈھونڈتے ہوئے، کسی بھی ذریعے سے ایک شخص 9 ذو الحجہ کے دن اس میدان کے اندر انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا اس حدود کے اندر عرفات کے، اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت نہ ہو، چاہے اس کا قصد نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی غرض سے اس میدان میں داخل ہوا ہو، اس کا وقوف عرفات بالاتفاق ادا ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک اس کا وقوف عرفات ادا ہو جائے گا۔ اس کو نیت کرنا، اس کو یہ ذہن میں حضور ہی نہ ہو کہ میں وقوف عرفات کے لیے داخل ہو رہا ہوں، تب بھی وقوف عرفات اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ لیکن اصل مسئلے کا جواب یہ ہے ناظرین کرام کہ فقہاء کرام کی عبارات کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے فتاوی میں ذکر کی ہے کہ عرفات کے میدان میں زمینی طور پہ حاضری ضروری ہے، اس موضع پہ، اس مکان کی قید کتب کی عبارات میں موجود ہے۔ لہذا فتویٰ اس بات پہ ہے کہ ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اگر 9 ذو الحجہ کے دن کے اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے میدان کے، تو اس کا وقوف عرفات ادا نہیں ہوگا۔ فتویٰ ہمارے علماء کرام کا، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ زمین پہ حاضری ضروری ہے۔ میں نے بتایا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ زمین پہ حاضری کے لیے پھر کوئی شرط نہیں ہے، چاہے پاکی ہو، ناپاکی ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، بے ہوش ہو، کسی بھی حالت میں اس کو لوگ لے آئے عرفات کے میدان میں نے بتایا اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ زمین پہ حاضری ضروری ہے، آسمان سے گزر جانا کسی ذریعے سے، اس سے اس کا وقوف عرفات ادا نہیں ہوگا۔ پہلے میں آپ کو فقہ حنفی کی کتاب غنیۃ الناسک کی عبارت ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ غنیۃ الناسک میں ناظرین کرام ہے وَأَمَّا رُكْنُهُ كَيْنُونَتُهُ بِعَرَفَةٍ، حج کا رکن یہ ہے کینونتہ بعرفہ، عرفہ کے مکان میں حاضری دینا، موجود ہونا، 9 ذو الحجہ کو کینونتہ، موجود ہونا عرفات کے میدان میں، علی ای وجہ کانا، کسی بھی طور پہ ہو، ناوین اولا، نیت کی ہو یا نہ کی ہو، عالما بانہ عرفہ جاہلا، یہ معلوم ہو کہ یہ عرفات کا وہ مقدس میدان ہے، یا یہ بھی معلوم نہ ہو کہ عرفات کا میدان ہے، دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گا۔ نائما او یقظان، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، مفیقاً او مغمى علیہ، افاقے کی حالت میں ہو یا مغمى علیہ، بے ہوش ہو، بے ہوش کی حالت میں 2 بندے اس کو اسٹرکچر پہ لٹا کے میدان عرفات میں لے آئے، وقوف عرفات ادا ہو جائے گا۔ او مجنونا او سکران، بے ہوشی سے آگے چلے، پاگل ہو، نشے کی حالت میں ہو، چرس ورس پی کے بے ہوشی کی حالت میں ہو، لیکن پھر بھی نشے کی حالت میں بھی عرفات کے میدان میں آ گیا، عرفات ادا ہو جائے گا۔ واقفاً او مجتازاً او مسرعاً او طائفاً، دوڑ رہا ہو، بھاگ رہا ہو، کسی بھی حالت میں وہ بس عرفات کے میدان میں آ جائے، ادا ہو جائے گا۔ مکرہن حارباً، مجبوری میں، مکرہن یعنی اس کے اوپر کوئی بندوق رکھ کے اس کو میدان عرفات میں لے آئے، بھاگاتا ہوا لے آئے، او طالب غریم، یا وہی قرض دار کو ڈھونڈتا ہوا آ جائے، محدثاً جنباً، ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، غسل فرض ہوا ہو اس پہ، او حائضاً او نفسا، عورت حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، نہاراً او لیلاً، دن ہو رہا تو عرفات 9 ذو الحجہ کے دن میں جو اوقات ہیں عرفات کے میدان میں حاضری کے، اس میدان میں نے بتایا اس عبارت سے معلوم ہوا کسی بھی حالت میں بس وہ پہنچ جائے اس جگہ میں،
کوئی نیت، کوئی طہارت، کوئی چیز شرط نہیں ہے، ہوش میں ہونا ہی شرط نہیں ہے، پاگل اور مجنون اور سکران بے ہوش نشے کی حالت میں بھی عرفات کا وقوف ادا ہو جاتا ہے، لیکن قینونتہ بعرفہ، اس مکان میں، اس میدان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ بنایا کی ایک لفظ بھی صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، صاحب بنایا علامہ عینی رحمہ اللہ ہدایہ کی شرح، مشہور ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کی شرح معتبر ترین شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، دیکھیں وہ فرماتے ہیں جہاں پہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ لأن ما هو الرکن قد وجد، جو رکن ہے وقوف عرفہ کا وہ پایا گیا، یعنی کسی بھی حالت میں عرفات میں چلا گیا، وہ الوقوف ولا یمنع ذلك بالاغماء والنوم، اور وقوف جو ہے وہ بے ہوشی اور نوم سب حالت میں بس موجود ہو گیا نا ادھر، تو بے ہوش ہے یا سو رہا ہے، ہر حالت میں وقوف ادا ہو جائے گا۔ یہ جب صاحب ہدایہ نے فرمایا، اس کے تحت علامہ عینی فرماتے ہیں لأن المقصود من الوقوف حصوله من ذلك المکان، کیونکہ وقوف کا مقصود، وقوف عرفہ کا مقصود یہ حصوله من ذلك المکان، اس مکان میں موجود ہونا، عرفات کا جو مکان ہے، میدان ہے، اس میں موجود ہونا، وقت وجد، اور یہ بات صاحب یعنی علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پائی گئی، لہذا پائی گئی، اس لیے وقوف عرفات اس کا ہو جائے گا۔ تو بنیاد الناسک سے بھی اور علامہ عینی کی جو ہے بنایا سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب سے ناظرین یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکان، اس مکان میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہوا جو ہے عرفات کا میدان زمین سے لے کے آسمان تک عرفات کا میدان نہیں ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ زمین سے لے کے آسمان تک جو اس کے بارے میں باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایسا عرفات کے میدان کے بارے میں نہیں ہے، مکان میں موجود ہونا ضروری ہے، یا ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے وقوف عرفات ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔